Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the greatest leader of all time. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو the greatest leader of all time کہنا یقیناً درست ہے، لیکن یہ ان کی ذات مبارکہ کی بے شمار کمالات میں سے صرف ایک پہلو کا اظہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک ہسٹورین آتھر ہے جس نے ایک بک لکھی ہے انڈر دا ٹائٹل The 100, a ranking of the most influential persons in history۔ اس کتاب میں مائیکل ہارٹ نے جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک کے 100 سب سے با اثر شخصیات کی رینکنگ کی ہے، اور مائیکل ہارٹ نے جنہیں نمبر 1 پر پلیس کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے نبی کریم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیرے جیا کوئی نہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے پیپلز مین، یعنی وہ عوام کے ساتھ پرسنل لیول پر کنیکٹ کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو اور ان کی سچویشنز کو سمجھتے تھے۔ غلامی کے دور میں سوشل ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے اور ایکول رائٹس پروموٹ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کسی عربک کو نان عربک پر کوئی سپیریورٹی حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نان عربک کو عربک پر سپیریورٹی حاصل ہے، نہ ہی کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ سپیریورٹی صرف رائچس پرسن کو حاصل ہے جس میں تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد، غلام اور غریبوں کی سب کی دعوت قبول فرماتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی سافٹ سپوکن اور سافٹ ہارٹڈ لیڈر تھے جو سزا دینے سے زیادہ معاف کرنا پسند فرماتے تھے۔ His aim was to transform lives of the people and he did not just preach۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں وہ ساری چیزیں شامل تھیں جس کی وہ تاکید فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ He was a forgiving and merciful leader and that's one of the reasons people loved him so much۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the only leader جنہوں نے پورے ہیومن ریس کو جہالت کے اندھیرے سے باہر نکالا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو ظلم و ستم کی زنجیروں سے آزاد کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں، بیٹیوں اور ماؤں کے رائٹس کی تعلیم دی اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم فرمایا۔ عورتوں کو ذلت کی اندھیری وادیوں سے نکال کر عزت و احترام کی روشن دنیا میں لانے کے لیے اور مردوں کے مورل ویلیوز کو بہتر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، اور تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے رائٹس، یتیموں کے رائٹس اور انڈر پریویلیج کے رائٹس کو بھی بیان فرمایا۔ جس زمانے میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے پراپرٹی پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ مسلمانوں کے گھر میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے تعلیم اور تربیت پر بہت زور دیا اور انسانیت کو دھیرے دھیرے جہالت کی زنجیروں سے رہا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کرنے کے لیے انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کے سامنے سے گزرے اور بچوں کو سلام کیا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بائر اور سیلر دونوں کے رائٹس کو جسٹس دیتے ہوئے اسلامک اکانومی سسٹم کے پرنسپلز اسٹیبلش کیے، جس میں لوگوں کو انٹرسٹ یعنی سود، رشوت، کرپشن اور بے ایمانی سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ جب بھی انصاف کرنے کی بات آتی تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی طبقے یا کسی بھی درجے کا شخص ہو۔ اگر ہم بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر سے مورل ویلیوز، کمپیشن، انکلوژن جیسی کوالٹیز اپنی زندگی میں شامل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی بن سکتی ہے۔